وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خوفی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے۔ چینل گل آزاد کی نشریات میں السلام علیکم، میں ہوں میزبان ٹیچر غلام عباس سپرا۔ آج ہم اپنے ہر دل عزیز مہمان گل محمد آزاد سے ہسٹری آف دا ورلڈ میں کوئی ایسی شخصیت جس نے اپنی زندگی دوسروں کے لیے وقف کی ہو، یا جس نے اپنے مفاد کی بجائے دوسروں کے مفاد کو پریفر کیا ہو، اس طرح کا کوئی واقعہ ہمیں سنائیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دوسروں کے لیے اپنی زندگی قربان کر جانے والا لڑکا ٹیری فاکس، جو آج بھی دلوں میں زندہ ہے۔ آج اگر زندگی کی نفسا نفسی کو کچھ دن توجہ سے محسوس کریں تو واضح احساس ہوگا کہ ہماری نئی نسل کی تربیت میں کچھ کمی ہے۔ نوجوان نسل کی خود پسندی ہر دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ ان کے لیے کسی کی کامیابی کو دل سے تسلیم کرنا، اسے ہضم کرنا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ایک عجیب خود غرضی کی دوڑ ہے جس میں اپنی کامیابی سے زیادہ خوشی دوسرے کی ناکامی میں نظر آتی ہے۔ ہمارے سارے اچھے کام، لوگوں کی ساتھ کی ہوئی نیکی، بھلائی، زکوٰۃ، خیرات، سب سوشل میڈیا کے لیے رہ گئے ہیں۔ ان کو دوسروں سے زیادہ اپنی فکر ہے۔ لوگ وقت کے ساتھ دوسروں کو توجہ دینے، ان کے کام آنے، خلوص نیت سے کسی کا بھلا کر دینے، لوگوں میں مسکراہٹیں بانٹنے، محبتیں اور آسانیاں تقسیم کرنے سے دن بدن دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہم سب کو ان تعلیمات اور ان روایات کی طرف لوٹ آنے کی اشد ضرورت ہے جو کبھی ہماری ثقافت کی پہچان تھیں۔ نہیں تو وہ وقت دور نہیں جب خونی رشتے بھی بوجھ بن جائیں گے، جب والدین کو اپنے بڑھاپے کی فکر اس لیے ہوگی کہ ان کا بوجھ کون اٹھائے گا۔ ابھی وقت ہے، احساس کو جگائیے، اس نسل کو دوسروں کے لیے جینا سکھائیے۔ یہاں دوسروں کے لیے جینے والے ٹیری کی مثال دی جا رہی ہے تاکہ احساس ہو کہ دوسروں کے لیے جینا کیسے انسان کو امر کر دیتا ہے، کیسے ٹیری اور ہمارے عبدالستار ایدھی جیسے لوگ ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ یہ کہانی ایسے انمول جذبے پر مشتمل ہے جو وقت کے ساتھ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ کہانی ہے اس ٹیری فاکس کی جو 28 جولائی 1958 کو کینیڈا میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنے سکول کے بہترین باسکٹ بال کھلاڑی اور رنر تھے۔ انہیں بچپن ہی سے ہارنے سے نفرت تھی۔ وہ تب تک مسلسل کوشش میں لگے رہتے جب تک کسی بھی کام میں کامیاب نہیں ہو جاتے۔ مارچ 1977 میں 19 سال کی عمر میں ان کی ایک ٹانگ میں کینسر کی تشخیص ہوئی، جس کی وجہ سے اسے کاٹ کر مصنوعی ٹانگ لگا دی گئی۔ ڈاکٹروں نے انہیں بتایا کہ اس کے بعد بھی ان کی زندگی کی امید 50% ہے۔ مصنوعی ٹانگ لگنے کے 3 ہفتے بعد انہوں نے گولف کھیلنی شروع کر دی۔ انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ہمت ہار کر بیٹھ جانے والوں میں نہیں ہیں۔ انہوں نے ویل چیئر پر باسکٹ بال کھیلتے ہوئے مسلسل 3 دفعہ چیمپئن شپ جیتی، لیکن ان کی توجہ کینسر ہسپتال کی طرف تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ اس شعبے پر بہت کم پیسہ لگایا جا رہا ہے جبکہ ضرورت بہت زیادہ ہے۔ ان کی آنکھوں کے آگے وہ کینسر کا شکار مریض آتے رہتے جو جیسے تیسے اپنی زندگی پوری کر رہے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کینسر کے لیے جدید سہولیات والا ریسرچ سینٹر بنائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے 12 اپریل 1980 کو فنڈ جمع کرنے کے لیے ہوپ میراتھن کا آغاز کیا۔ انہیں امید تھی کہ وہ اگر کینیڈا کے ہر فرد سے $1 بھی حاصل کرنے میں کامیاب رہے تو ریسرچ سینٹر کے لیے $24 ملین جمع کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آغاز میں انہیں شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ لوگوں نے ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا، لیکن وہ ڈٹے رہے اور پھر رفتہ رفتہ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ کامیاب ہونے لگے۔ پورے کینیڈا کے لوگوں نے ان کا بھرپور ساتھ دینا شروع کر دیا۔ بے شمار لوگ ان کے گزرنے والے راستے میں کھڑے ہوتے اور بے شمار ڈونیشن جمع کرواتے۔ اسی دوران ایک دن بھاگتے ہوئے انہیں سینے میں شدید درد ہوا اور سانس رکنے لگی، تو انہیں فوراً ہسپتال پہنچایا گیا۔
جہاں پہنچ کے انکشاف ہوا کہ ان کا کینسر ٹانگ سے پھیپھڑوں تک آ پہنچا ہے اور ان کے پاس فقط 4-5 ماہ زندگی کے باقی ہیں۔ انہیں ہر طرح سے اس میراتھن کو چھوڑ دینے کا کہا گیا، لیکن وہ نہیں رکے۔ انہوں نے کہا وہ چل نہ سکے تو وہ رینگ لیں گے، لیکن وہ اپنے مشن سے نہیں ہٹیں گے۔ وہ زیادہ سے زیادہ چندہ جمع کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنی آخری سانسوں تک 5,500 میل کا سفر پیدل طے کیا۔ انہیں خصوصی ایوارڈ دیے گئے، نیشنل ہیرو کا اعزاز دیا گیا، بے شمار بلڈنگز، پارکس اور سڑکوں کو ان کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ وہ نہ صرف کینیڈا کے لیے بلکہ پوری دنیا کے ہیرو بن گئے۔ ٹیری فاکس خود تو 28 جون 1981 کو صرف 22 سال کی عمر میں دنیا سے چلے گئے، لیکن کینسر کے لاکھوں مریضوں کے لیے تقریباً 55 ارب روپے اکٹھے کر کے دے گئے۔ آپ ذرا اندازہ کریں، اتنی رقم اگر وہ اپنے لیے کمانا چاہتے تو شاید کئی 100 سال لگ جاتے، لیکن انہوں نے اپنی ذات کو بھول کر جب دنیا کا سوچا تو صرف 9 ماہ میں اتنی بڑی رقم کینسر کے لیے دے گئے، جیسے جانے کتنے لوگوں کی زندگیاں بچ گئی ہوں گی۔ وہ 21 سال اپنے لیے جیے تو انہیں کوئی نہیں جانتا تھا، وہ فقط 9 ماہ اس دنیا کے لیے جی کر گئے اور پوری دنیا کے ہیرو قرار پائے۔ اس کہانی میں سمجھنے والوں کے لیے بے شمار سبق ہیں۔ اگر وہ سمجھنا چاہیں تو خود سے سوال کیجئے، آپ کس کے لیے جی رہے ہیں؟ اس وطن کو بھی ٹیری فاکس کی سوچ کی ضرورت ہے، جو دوسروں کے لیے جینا چاہیں۔ یہاں بھی لوگ کبھی ڈاکٹر نہ ملنے سے، کبھی دوائی نہ ملنے سے اور کبھی ہسپتال نہ پہنچ پانے کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ یہاں بھی ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ایدھی جیسی سوچ کو زندہ کر دیں، جو خود کو بھلا کر لاکھوں کو زندگی دے دیں، جو اس وطن کے لیے ایک ہو جائیں۔ میرا وطن آپ سے ایسی سوچ، ایسی کوشش اور ایسی عظمت کی امید رکھتا ہے۔ میرے وطن کی امید بن جائیں، اپنے حصے کا چاہے ایک چراغ روشن کر جائیں۔ یقین کریں اس ایک چراغ سے بھی لاکھوں چراغ روشن ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا کبھی بھی معمولی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ آپ دنیا نہیں بدل سکتے، کوئی بات نہیں، آپ خود کو تو بدل سکتے ہیں۔ خود سے آغاز کر دیجئے، یہ دنیا خود بخود بدل جائے گی۔ اس وطن کی مٹی آپ کے عملی قدموں کی منتظر ہے۔ اپنی دنیا پیدا کرنے والوں کے لیے لمحے صدیوں کا کردار ادا کرتے ہیں۔ آخر میں ایک شعر ناظرین کی نظر۔ تو نے سمجھا ہی نہیں فلسفہ قربانی، نفس سرکش پہ چھری پھیر اسے زمین میں گاڑ۔